अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। कल हमने सूरा नूर जो है उसका दर्स मुकम्मल किया था और उसमें हमने इल्ज़ाम लगाने वाले, बहतान लगाने वाले, उनका और शहादत का, गवाही का जो कानून है इस्लाम के अंदर, ये जो 4 गवाह पेश करने थे वो ख़ास इन हदूद के लिए है जिसका जिक्र हमने कल किया। और उसके अलावा जो है वो दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि ये सज़ाएं हर बंदा नहीं दे सकता। ये सज़ा देने के लिए अदालत में साबित करना ज़रूरी है। कोर्ट सिस्टम के अंदर आप उसको प्रूव करेंगे और फिर कोर्ट जो है इसके ऊपर किसी को मासूम या गुनहगार कहेगी। तो लोग कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी और सहाबा कराम के वक़्त में भी ये होता था कि जो है जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता था उसको अदालत में पेश किया जाता था और उसके ऊपर गवाहियाँ पेश होती थीं और फिर कोई फ़ैसला होता था, या उसको बरी कर देते थे या उसके ऊपर हद जारी होती। तो बहरहाल वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आज हम शुरू करते हैं सूरा फुरकान। सूरा अल फुरकान जो है ये 25वें नंबर पर है कुरान पाक में। इसकी तरतीब के लिहाज से इसमें 77 आयतें हैं, 6 रुकू हैं। तो यहाँ से शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि वलम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीक फिल मुल्कि व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा। कि बड़ी बरकत वाला है वो खुदा जिसने ये कुरान पाक नाज़िल फरमाया अपने ख़ास बंदे पर, ताकि इससे तमाम जहान को जो है वो डर सुनाया जाए, तबलीग की जाए। और वही है जिसके लिए आसमानों और ज़मीनों की बादशाहत है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और उसकी कोई औलाद नहीं, कोई उसका शरीक नहीं। और उसके अलावा फरमाया कि वत्तखज़ू मिन दूनिही, यहाँ पे फिर बात उनकी आगे जिन्होंने अल्लाह के लिए कहा कि अल्लाह का बेटा है। तो ख़ास तौर पर ये बात जो है ये क्रिश्चियंस की और उन लोगों की जिन्होंने कहा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो अल्लाह ताला उनका रद्द फरमाते हैं कि अल्लाह ने किसी को अपना बेटा नहीं बनाया। तो ये अल्लाह ताला पर बहुत बड़ा बुहतान बांधते हैं और झूठ बोलते हैं। ये आयत नंबर 4 के अंदर बयान किया। फिर आगे आयत नंबर 7 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, आयत नंबर 6 में, कि यही वही रब है जिसने आसमान से इस कुरान को उतारा है और वो जानता है जो ज़मीन और आसमानों का जो भी राज है, जो भी उसमें कोई राज की बात है, जो भी खुफिया और ज़ाहिर चीज़ है, हर चीज़ को जानने वाला है। बेशक अल्लाह ताला बड़ा गफूर और रहीम है। आयत नंबर 7 के अंदर फरमाया वक़ालू माली हाज़र रसूल याकुलु त्तआमा व यमशी फिल अस्वाक़। ये कुफार ने सारी उम्मतों में इसी तरह की बातें की और फिर यही बात उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी की कि अगर ये वाकई ही रसूल है तो ये फिर खाते पीते क्यों हैं? Why does he eat? Why does he drink? और वो बाजारों में क्यों जाते हैं, बाजारों में क्यों फिरते हैं? अगर ये रसूल होते तो फरिश्तों की तरह ये भी खाने पीने की इनको जरूरत ना होती और इनको ये बाजारों में ना फिरते। यानी कि इनको फरिश्तों का तो पता था कि फरिश्तों के बारे में इनके कुछ अकीदे थे, कुछ टूटे फूटे और कुछ सही। तो ये कहते थे कि फरिश्तों की तरह ये होते, ना इनको खाने की जरूरत होती, ना ये बाजारों में फिरते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं और फिर दूसरी बात ये कहते कि या फिर इनके पास कोई खजाना होता कि
جو اس خزانے یا پھر ان کے ساتھ چلتی پھرتی کوئی جنت ہوتی، کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ پھل کھاتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انظر کیف ضربوا، اے پیارے حبیب ذرا دیکھو ان کی طرف ذرا دیکھو، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ کیسی باتیں تمہارے لیے کر رہے ہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، تو یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، ان کو کوئی رستہ نہیں ملتا، اب ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ برکت والا ہے، اگر چاہے تو تمہارے لیے بہت بہت بہتر اس سے کر دے، اور اس سے زیادہ بہتر جنتیں بنا دے، اس سے زیادہ بہتر تمہارے لیے باغات بنا دے، اور ان جنتوں میں نہریں بہیں، اور تمہارے لیے اونچے اونچے محل بنا دے۔ بلکہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو قیامت کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 11 میں کہ یہ آیت نمبر پہلے میں نے 10 پڑھی تھی، جس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب جو ہے اگر ہم چاہیں تو تمہارے لیے اس دنیا سے بہت بہتر جو ہے وہ جنت اور اس کی جو نعمتیں ہیں وہ بنا دے، اور اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور تمہارے لیے اونچے اونچے محل بنا دے۔ تو اللہ رب العزت 11ویں آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو قیامت کو بھی جھٹلاتے ہیں، ان کو پتہ تو ہے، یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن اس کے باوجود یہ قیامت کو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یہ آئے گی، اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ ذرا سوچ لیں کہ ان کے لیے ہم نے بہت بڑا عذاب جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ یہ ابھی تک ہم 18ویں سپارے کے آخری صفحے پہ ہیں، اور سورۃ فرقان کی آیت نمبر 13 میں۔ اور اس میں اس کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ جب وہ اس طرح کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، زنجیروں میں جکڑ کر، یعنی کہ ان کو چینز کے اندر باندھ دیا جائے گا۔ These کفار will be chained and they will be tied down with the chains، اور ان میں چینز کے ساتھ، زنجیروں کے ساتھ باندھ کے ان کو جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ They will be thrown into that hellfire۔ تو اس وقت وہ کہیں گے کہ ہمیں موت دے دے، یا اللہ تو ہمیں مار دے، ہمیں زندگی نہیں چاہیے تو ہمیں مار دے۔ اس عذاب سے جان چھڑانے کے لیے کہیں گے کہ ہمیں موت مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن تم ایک نہیں بلکہ 1000 موتیں مانگو، تمہیں وہ نہیں ملنے والی، یعنی کہ تمہیں اس عذاب سے نجات نہیں ملنے والی۔ تو اس سے کچھ مسئلے پتہ چلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کفار جو ہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر دوزخ میں پھینکا جائے گا، یعنی کہ ان کی عاجزی، ان کی جو حالت ہے اس سے زیادہ کوئی ذلیل حالت نہیں ہو سکتی کہ ان کو باندھ کے اس کے اندر دھکا دے کے دوزخ کے اندر پھینک دیا جائے گا، اور وہاں پر جب وہ جل رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو موت دے دے، کاش ہمیں موت آ جائے۔ تو یہ ان کا عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک چھوڑ 1000 موت مانگو، تمہیں اس وقت موت نہیں دی جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ مومن لوگ بھی، کچھ مسلمان لوگ بھی جنہوں نے کلمہ پڑھا، کچھ اچھے بھی عمل کیے اور برے عمل بھی کیے، تو ان کو بھی دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کو دوزخ میں پھینک دو، تو جب ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا تو وہ بھی جلیں گے۔ تو اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے تو کچھ ایسے جو مومن ہیں، ایسے مسلمان جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بعد میں بخش دے گا، اور ان کو حکم ہوگا کہ دوزخ میں سے نکال کے ان کو جنت میں لے جایا جائے۔ تو جنت دوزخ میں سے نکالنے کے بعد ان کو سورہ جو حوض کوثر کا جو پانی ہے یا جنت کا جو پانی ہے اس کے ساتھ ان کے جسم کو دھویا جائے گا، تو ان کا جسم جو ہے جو جل کر کوئلے کی طرح جل چکا ہوگا وہ دوبارہ پھر پاک صاف ہو جائے گا، دوبارہ چمک اٹھے گا، اور دوبارہ وہ اس طرح سے اگ جائیں گے جیسے جنت کے پانی کی برکت سے وہ دوبارہ یعنی کہ ان کا جسم جو ہے وہ بن جائے۔ تو ہر کافر کے ساتھ اس کا جو شیطان ہے وہ بھی اس کے ساتھ زنجیر میں باندھا ہوا ہوگا، تو کفار کے لیے دگنا عذاب ہوگا۔ وہ موت مانگیں گے تو ان کو موت نہیں ملے گی۔ تو آگے چلتے ہیں، 18واں سپارہ ختم ہوتا ہے، 19واں سپارہ شروع ہوتا ہے، ابھی سورہ الفرقان چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا، اور وہ لوگ جو اللہ کو ملنے پر یقین نہیں رکھتے، یعنی کہ کافر لوگ اور منافق لوگ جو اللہ کو ملنے پر یقین نہیں رکھتے، تو ان کے لیے اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ ان کو ہم سے ملنے کی امید نہیں، یا پھر یہ کہ وہ یہ چاہتے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے، یا پھر یہ کہ ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ تو یہ بڑی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں اور بڑی سرکشی پر اتر آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ
جب یہ آیت نمبر 22 میں فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشرا، اب یہاں پر تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتہ کیوں نہیں اترا، یا ہم نے اپنی آنکھوں سے رب کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو جب وہ قیامت والے دن فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان کی جان ہی نکل جائے گی، اور جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں یوم یرون الملائکہ، جب وہ فرشتوں کو دیکھیں گے قیامت والے دن لا بشرا، اس وقت ان کو کوئی خوشی نہیں ہوگی، ان کو کوئی سکون نہیں ہوگا، یومئذ للمجرمین، جو مجرمین ہیں وہ ڈر رہے ہوں گے، خوف میں مر رہے ہوں گے، وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، کہ کاش آج کوئی پردہ آ جاتا، ہمارے درمیان کوئی آڑ آ جاتی تو یہ فرشتے ہم تک نہ پہنچتے، جو عذاب والے فرشتے ہیں ان کو وہ دیکھ دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور کہیں گے کہ الہی ہمارے درمیان کوئی آڑ کر دے، اور جو کام انہوں نے کیے تھے ہم نے وہ ان کے لیے باریک باریک غبار کی طرح بکھرے ہوئے ذرے کر دیے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر، کہ جو جنت والے اصحاب ہوں گے، جنت والے لوگ ہوں گے، ان کے لیے اس دن بڑا اچھا ٹھکانہ ہوگا، اور وہ بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہوگا، اور آسمان جو ہے وہ پھٹ چکا ہوگا، اور فرشتے اتار دیے جائیں گے، اور اس دن الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن سچی بادشاہی، پوری کی پوری حکومت جو ہے وہ رحمان کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور لوگ دیکھیں گے اس کو۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر بڑا ہی سخت ہوگا، بڑا ہی جو ہے وہ سخت ہوگا، اور ان کے لیے عذاب ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، آیت نمبر یہ 27 ہے، اور جب ظالم جو ہیں یہ اپنے ہاتھ چبا لے کہ ہائے میں کسی طرح میں نے اپنے اس رسول کے ساتھ رستہ ان کا پکڑا ہوتا، کہ جب اس وقت وہ اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے، ریگریٹ کر رہے ہوں گے، اور اس وقت وہ غصے میں اپنے ہاتھ چبا رہے ہوں گے، اپنی انگلیاں کاٹ رہے ہوں گے اپنے منہ کے ساتھ، اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ آیت کا یہ میننگ یہاں پہ ہے، اس دن یہ ظالم اپنے ہاتھ چبا لیں گے کہ ہائے کسی طرح سے ہم نے رسول کا ساتھ پکڑا ہوتا، کسی طرح سے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ان کی بات سنی ہوتی ہم نے، یا ویلتا، ہائے خرابی ہے، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اب یہ غور کریے یہاں پہ آپ کی صحبت اور آپ کی کمپنی اور آپ کی فرینڈشپ کتنی ہے۔ قیامت والے دن جو ہے یہ لوگ اس وقت بھی روئیں گے، اپنے سر پیٹیں گے، اور کہیں گے خرابی، ہائے خرابی، کہ ہم نے یہ کام غلطی کر لی، کاش کہ ہم نے کسی بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، ہم اس کافر کے دوست نہ بنتے، ہم اس منافق کے دوست نہ بنتے، اس گستاخ رسول کے دوست نہ بنتے، کہ اس کی دوستی نے ہمیں ڈبو دیا ہے، اس کی دوستی نے ہم نے گمراہ کر دیا ہے، اس کی دوستی نے ہمیں اللہ کے رسول کے راستے سے دور کر دیا ہے۔ تو آیت کے جو میننگ ہے یہاں پہ ذرا غور کریں، ہائے خرابی کہ کس طرح میں نے اس دوست کو، اس بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اور بے شک اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اللہ کے راستے سے دور کر دیا، اور جو میرے پاس نصیحت آئی تھی، جو اللہ کا پیغام آیا تھا، جو اس کا قرآن آیا تھا، جو اللہ کے رسول کی ہدایت آئی تھی، تو میں نے اس کو موڑ کر شیطان کو جو ہے اپنا ساتھی بنا لیا، شیطان کے بندے کو اپنا ساتھی بنا لیا، اور اس دن شیطان بھی انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ جس ساری زندگی جس شیطان کے پیچھے یہ کافر اور منافق لگے رہے اور گناہ گار لگے رہے، اس دن شیطان بھی ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ تو اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جب وہ روز قیامت حوض کوثر کے سامنے آئیں گے، تو آ کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے حوض کوثر مانگیں گے کہ اس کا پانی ہمیں عطا فرمایا جائے۔ تو اس وقت جو ہے وہ کچھ لوگوں کو فرشتے کہیں گے کہ یہ یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے قرآن کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل بنا دیا، یعنی کہ قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو اپنی بیک کے پیچھے پھینک دیا اور اس کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کو سیکھنا چھوڑ دیا، اس کا مطلب سمجھنا چھوڑ دیا، اس کی ہدایت کو چھوڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح سے ایسے مجرموں کو ہم حاوی اس میں دوزخ کے اندر پھینکیں گے، اور
कुफार ने कुरान पाक के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए और कहते थे कि ये अल्लाह ताला ने एक ही दफ़ा में कुरान क्यों नहीं नाजिल किया, एक ही दफ़ा में ये कुरान जो है वो नीचे उतार देता। तो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता इसलिए उतारा, कज़ालिका लिनुसब्बित बिही फुआदका वरत्तलनाहु तरतीला। हमने इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उतारा कि लोगों के लिए इसको सीखना आसान हो जाए। ए प्यारे हबीब, इस कुरान के जरिए आपके दिल को हम मजबूत कर दें और इसको ठहर ठहर कर इनको पढ़ा। तो यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी हमारे ऊपर रहम फरमाया कि इसको कुरान पाक को आहिस्ता आहिस्ता करके 23 साल के अरसा में जो है इसको नाज़िल फरमाया, ताकि लोगों के लिए इसको समझना और सीखना और याद करना और इस पर अमल करना आसान हो जाए। आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अराअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा अफ अंत तकूनु अलैहि वकीला। कि क्या तुमने ऐसे शख्स को नहीं देखा कि जो अपनी दिल की ख्वाहिश पर, अपने नफ्स की ख्वाहिशों को ही अपना खुदा बना लेता, उसके लिए पूरी जिंदगी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में ही लग जाती है, वो सवाए अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के और उसकी जिंदगी में कुछ नहीं है। तो ये जो आयत है ये खास उन काफिरों के लिए उतरी थी कि जो लोग वो किसी ना किसी पत्थर को खुदा बना लेते थे, कोई पत्थर का, कोई लकड़ी का, कोई आटे का, कोई किसी तरह का बुत बना के उसको खुदा बना लेते थे। जब दिल भर जाता, उससे ज्यादा अच्छा उनको कोई मुजस्समा मिल जाता, तो पहले वाले को फेंक देते और फिर एक नया खुदा बना लेते। तो उसके अलावा वो तो खास बात काफिरों के लिए थी, लेकिन आज के दौर में वो लोग जो अपनी ख्वाहिशात में फंसे हुए हैं, जो करोड़ों अरबों डॉलर्स का बैंक बैलेंस बना लेते हैं और जायदादें बना लेते हैं, इतना मालो दौलत उनके पास है कि अगर 10 नस्लें भी बैठ के खाएं तो वो खत्म ना हो, फिर भी उनका लालच खत्म नहीं होता। आप जरा अपने मुल्कों में और दुनिया में जरा नजर दौड़ाइए और देखिए कि जो मेगा रिच हैं, जो बहुत अमीर तरीन लोग हैं, इतना पैसा होने के बावजूद उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है, क्योंकि वो 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अपनी औलादों के लिए हुकूमतों को पक्का करने के लिए लगे हुए हैं, खुदा और रसूल को भूल गए हैं और लोगों पर जुल्म कर करके उनका खून निचोड़ के जो है उस पैसे को जमा कर रहे हैं। उनका हशर रोजे क़यामत कानून की तरह के होगा कि उनका माल जो है उसी माल को इस्तेमाल करके अल्लाह ताला उनके ऊपर अजाब भेजेगा। आगे चलते हैं, आयत नंबर जो है वो 53 है। इसमें अल्लाह ताला अपने एक जो है वो कुदरत की निशानी फरमाता है और वो ये कि वाहुवल्लज़ी मरजल बहरैनी, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही ऐसा है। या आप ये भी देखिए कि ये आज से कितने 100 साल पहले, 1400 साल पहले कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये राज खोल दिया। फरमाया कि हमने समुद्रों के अंदर भी जो है ऐसे हैं कि 2 समुंदर जमा किए हुए, उनमें से एक तो मीठा है और एक नमकीन है और उसका नहायत ही तल्ख और जो है वो कड़वा पानी है और उनके दरमियान में हमने एक पर्दा रखा हुआ है। देयर इज सम कर्टेन इन बिटवीन टू वाटर्स, कि वो है तो समुंदर देखने में एक ही, लेकिन अगर आप उसके अंदर जाएं तो एक हिस्सा गर्म होता है, दूसरा ठंडा होता है। एक जगह से पानी पिए तो वो हो सकता है ठंडा हो, दूसरी जगह से पिए तो हो सकता है वो नीम गर्म हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वहीं पर एक हिस्सा मीठा होगा और दूसरा हिस्सा जो है वो गर्म होगा और उनके दरमियान में अल्लाह ताला ने वो पर्दा किया हुआ है। और ये अल्लाह ताला ने एक निशानी दिखाई है कि आपने कभी इस जगह पे जाएं जहाँ पे 2 समुंदर या 2 दरिया मिलते हैं, तो दोनों का रंग अलहदा है, दोनों का जायका अलहदा है और अल्लाह ताला की कुदरत से वो चल रहा है। उस समुद्रों के अंदर उसकी रोहें चल रही हैं और लहरें चल रही हैं, वेव्स चल रही हैं और वो हजारों किलोमीटर तक ये वेव्स चलती हैं। आज की साइंस ने ये सारा कुछ जो है वो कुरान के मोजज़े को बयान कर दिया। और फिर आगे जो है आयत, वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा, कि वही है जिसने इंसान को पानी से बनाया, फजअलहु नसबन व सिहरा, फिर उसके लिए हमने उसके रिश्तेदार बना दिए, उसके लिए उसके ससुराल बना दिए, वकान रब्बुका क़दीरा, और तुम्हारा रब कुदरत वाला है। जिन बच्चे बच्चियों के लिए रिश्ते की तलाश हो तो ये आयत मुबारक पढ़ के उनके लिए दुआ करनी चाहिए। ये जो हमने अभी आयत पढ़ी है, आयत नंबर 54, ये सूरह फुरकान। तो उसके बाद आगे चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह के अंदर फिर अपने नेक बंदों की जो बातें हैं उनका जिक्र फरमाया। फरमाया कि व इबादुर रहमान, अल्लाह के बंदे तो वो हैं, व इबादुर रहमान,
रहमान के बंदे तो वो हैं अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, कि वो जमीन के ऊपर अपना सर झुका कर चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, सुकून के साथ चलते हैं और आजिज़ी के साथ चलते हैं। व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, और जब जाहल लोग उनके दरपे होते हैं, जाहल लोग उनको बुरी बातों की तरफ फंसाते हैं, उनके साथ बहस मुबासा करते हैं और डिबेट्स करते हैं फॉर नो रीजंस एंड गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स, तो वो उनके आर्ग्यूमेंट्स को छोड़कर उनको कहते हैं भाई सलाम है तुम्हें, मैं इस आर्ग्यूमेंट में, इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। लकुम दीन हुकुम वाली दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन है। और उन जो अल्लाह के बंदे हैं उनकी निशानियों में एक निशानी ये भी है वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और वो अपनी रातों को अल्लाह ताला की तरफ सजदे करके और अल्लाह की रस्ते में क़याम करके और उसका जिक्र करके अपनी रातों को गुजारते हैं। और वो अपने रब से इस तरह से दुआ मांगते हैं वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, कि ए हमारे रब हमें फेर दे जहन्नम के अजाब से, या अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से महफूज फरमा दे। यानी कि ये भी अल्लाह के बंदों की निशानी है कि इबादत करने के बावजूद वो अपनी इबादत पर तकब्बुर नहीं करते, अपनी इबादत पर फख्र नहीं करते, अपनी इबादत पर गरूर नहीं करते, बल्कि अपने रब के सामने आजिज़ होते हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह तो हमें अजाब जहन्नम से महफूज फरमा, बेशक उसका अजाब बड़ा ही सख्त है। तो ये जो बंदे हैं अल्लाह ताला के जब खर्च करते हैं तो इतदाल के साथ, यानी कि म्याना रो मिडल वे जो है उसको इख्तियार करते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा पैसे को ज़ाया करते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पैसे को जो है वो कंजूसी के साथ इस्तेमाल करते हैं, दरमियाना रास्ता इख्तियार करते हैं। और अल्लाह के साथ ये किसी को कोई किसी और को खुदा नहीं बनाते। वल्लज़ीना ला यदउना मअल्लाहि इलाहा, अल्लाह के अलावा किसी और दूसरे को खुदा नहीं बनाते, किसी और दूसरे खुदा की इबादत नहीं करते और ना ही किसी बेगुनाह की जान लेते हैं, यानी कि किसी बेगुनाह को मारते नहीं हैं, ना ही ये लोग बदकारी करते हैं। और जो कोई ये काम करेगा वो सजा पाएगा, और जो कोई इस तरह के काम करेगा उस पर क़यामत वाले दिन अजाब के ऊपर अजाब दिया जाएगा, यानी कि उसका अजाब बढ़ा दिया जाएगा। मगर जो लोग सच्चे हैं, सच्ची जिन्होंने तौबा कर ली और उन गुनाहों से अपने आप को रोक लिया, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नामे अमाल में उसके गुनाहों को बदल कर उनकी जगह पे नेकियां डाल देगा। यह है आयत नंबर 670। फरमाया कि वमन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना, और जिसने तौबा कर ली, ईमान ले आए, इस्लाम कबूल कर लिया और सच्चे दिल से मुसलमान हो गए और अच्छे काम शुरू कर दिए, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की बुराइयों को बदल कर जो है वो नेकियों से बदल देगा। और अल्लाह ताला गफूर रहीम है, और जो कोई अच्छे चीज की तौबा करे तो वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू ले आया और पक्का हो गया, और फिर वो झूठी गवाहियां नहीं देते हैं। तो उसी तरह अल्लाह के बंदों की बातें हो रही हैं। आयत नंबर 72 में फरमाया वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, कि वो गलत जो अकीदे हैं, गलत जो चीज़ें हैं उनसे अपने आप को बचाते हैं, बेहुदा चीज़ों से अपने आप को बचाते हैं। और जब किसी गलत चीज़ को देखते हैं और किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं जो कि अल्लाह को नापसंदीदा है, तो वो उसके पास से अपना दामन बचाकर गुजर जाते हैं। व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, जब वो इस तरह की किसी चीज़ के उनके रास्ते में आ जाती है या एक्सीडेंटली उनके सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, तो वो उससे अपनी जान छुड़ा लेते हैं और अपने आप को अल्लाह ताला की तरफ ले जाते हैं, बुराई के रास्ते से निकल जाते हैं। और जब उन्हें अल्लाह की आयतें याद दिलाई जाती हैं, यही अल्लाह के बंदे जो हैं, जब इन्हें अल्लाह की आयतें याद दिलाई जाती हैं तो उस पर अंधे होकर नहीं गिर जाते, बल्कि वो इस पर गौर करते हैं। और ये दुआ जो है अभी मैं जो बताने लगा हूँ, हर मोमिन को याद कर लेनी चाहिए। जो बंदा ये चाहता है कि मेरी मुझे नेक साले बीवी या नेक साले मर्द मिल जाए, यानी कि नेक साले शोहर मिल जाए, अल्लाह का वली मिल जाए, या मुझे अल्लाह की वलिया बीवी मिल जाए, और मेरे जो बच्चे हैं वो भी अल्लाह के नेक बंदों में दाखिल हों, और जब मैं मरूं तो मेरे चेहरे पर नूर हो, तो फिर ये इस आयत को याद कर लें और अपनी दुआ का हिस्सा बना लें। और ये आयत है आयत नंबर 70 जो है वो 74। इसमें क्या फरमाया वल्लजीना यक़ूलूना, अल्लाह ताला ये तारीफ बयान कर रहा है उन अल्लाह के नेक बंदों की, और खुद तारीफ दे रहा है कि ये दुआ वो करते हैं। रब्बना हब लना मिन लदुनका, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, ऐ हमारे रब हमें अता फरमा पाक साफ ज़ौज यानी कि बीवियां
वज़ुर्रियातिना, ज़ौज का जो लफ्ज़ है ये शोहर के लिए भी इस्तेमाल होता है और ज़ौजा का लफ्ज़ है वो बीवी के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके दोनों माने हैं कि या अल्लाह ताला हमें अता फरमा, पाक साफ जो है हमारे जो है वो बीवियां, वज़ुर्रियातिना, और हमें नेक औलाद अता फरमा, कुर्रतु आयुन, और ऐसी औलाद जो हमारी आंखों की ठंडक बन जाए, कि उनको देखकर हमारी आंखें ठंडी हो जाए, यानी कि तेरे रास्ते पर चलने वाले हों। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और हमें मुत्तकीन, परहेजगार जो नेक लोग हैं उनका इमाम बना दे। तो ये इतनी बड़ी दुआ है कि इसके मीनिंग को आप समझें कि इसमें आप नेक रिश्ता जो है उसकी तलब भी है, नेक औलाद की तलब भी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो जो नेक बंदों के लिए जो उसकी मुत्तकीन का साथ है वो भी इसके अंदर मौजूद है। और इस दुआ को अपनी दुआ का हिस्सा बनाएं, ये एक आयत को याद करें। इसके बाद आगे चलते हैं, सूरा अल फुरकान ख़त्म हो जाती है, सूरा अश-शुअरा शुरू होती है। ये जो शुअरा सूरा है ये आयत ये 26वीं सूरा है और ये मक्की सूरत है। इसमें 227 आयतें हैं, 227 वर्सेस हैं और 11 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीम मीम, तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयतें हैं रोशन किताब की। लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, कि तुम अपनी जान पर खेल जाओगे उनके गम में। यहाँ पे अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब से बात कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि ऐ हमारे हबीब, ऐ मेरे बंदे, क्या तू इन लोगों को के दुख में अपने आप को हलाक कर लोगे, यानी कि आप अपनी जान को कुर्बान कर दोगे। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपनी उम्मत के लिए दुआ करते थे कि ये लोग जो ईमान नहीं लाते थे उनके लिए भी दुआ करते थे कि अल्लाह इनको हदायत अता फरमा। और उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हबीब, ये खुली किताब है, इसकी आयतें रोशन हैं, इन इन बेवकूफ़ों के लिए अपनी जान को हलाक मत करो। क्या आप अपनी जान को हलाक करेंगे? अगर हम चाहें तो आसमान से कोई इनके लिए निशानी उतार दें और ऊंचे ऊंचे उसके हजूर झुक कर रह जाएं, और नहीं आती उसके पास रहमान की तरफ से कोई नई नसीहत, मगर ये उससे मुंह फेर लेते हैं। यानी कि अल्लाह की तरफ से जितनी चाहे निशानियां भेज दो, जिनके दिल काले हो गए, जिनके ऊपर मोहरें लग गई, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। अबू जहल और अबू लहब और उसके साथी जो हैं, उनको जो मर्जी कह दो, उनकी आंखों पर मोहर लग चुकी है, उनके ऊपर गुमराही की मोहर लग चुकी है, उनको अल्लाह ताला हदायत नहीं देने वाला। तो ए हबीब, उनके लिए अपने आप को परेशान ना कर। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन है, इसीलिए उन्होंने, सरकार ने हर बंदे के लिए दुआ फरमाई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ए हबीब, उनको उनके हाल पर छोड़ दे, तेरा काम इनको तबलीग करना है, तेरा काम उनको अल्लाह के रास्ते पर बुलाना है, हदायत देना मेरा काम है। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने यहाँ पे दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम का और हारून अलैहिस्सलाम का जो फिरौन के साथ वाक़या था वो बयान फरमाया कि कैसे अल्लाह ने उनको, मूसा अलैहिस्सलाम को और हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा कि जाके उसको तबलीग करो। और बनी इसराइल के जो 12 लाख लोग थे वहाँ पे, हज़ारों लोग थे, उस वक़्त फिरौन के गुलाम बने हुए थे कि उनको जाके छुड़ाओ और फिरौन को बोलो कि इनको छोड़ दे और हमारे साथ भेज दे। और फिर वो वाक़या हुआ कि जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपना जो है डंडा, जो अपना असा मुबारक है, उसको ज़मीन पर डाला ताकि वो अल्लाह के हुक्म से उसी वक़्त जो है वो साँप में बदल गया। तो फ़िरऔन ने बोला कि ये तो जादू है, तो इनका मुकाबला जादूगरों से करते हैं। तो पूरे मुल्क में से जादूगर बुलाए गए और फिर उन जादूगरों के साथ मुकाबला हुआ। तो जादूगरों का जो जादू था, उसमें क्या उन्होंने ज़मीन पर रस्सियाँ डाली तो वो साँप बन गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से वो असा फिर ज़मीन पर डाला, तो वो साँप में बहुत बड़े साँप में बदल गया और वो उनके सारे साँपों को, छोटे साँपों को खा गया। तो वो जो जादूगर थे वो फ़ौरन उन्होंने सर ज़मीन पर रख दिए और कहने लगे, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, कि हम जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के जो खुदा है उस पर ईमान लाते हैं। और फ़ौरन कलमा पढ़ लिया। तो फ़िरऔन ने उनको शहीद करवा दिया। वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के पहले शहीद थे। तो उसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पे आयत नंबर 69 में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बयान फरमाते हैं कि उन्होंने किस तरह अपने जो है वो कबीले वालों को और अपने शहर वालों को किस तरीके से उन्होंने तलकीन की, उनको तबलीग की और उनको बताया कि मेरा रब है जो हमें खिलाता पिलाता है। अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून, आयत नंबर 76 में,
کہ تم اور تمہارے باپ دادے جو پچھلے تھے غلط رستوں پہ لگے ہوئے ہو اور اللہ کے علاوہ تم لوگوں نے بتوں کو خدا بنا لیا ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ اے میرے رب تیرے علاوہ باقی یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں، اے پروردگار عالم۔ اور پھر فرمایا کہ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، وہ فرمایا کہ میرا رب ہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دینے والا ہے۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَهُوَ يَسْقِينِ، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور وہی ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ہے جو مجھے مرنے کے بعد پھر زندہ کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہی میری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین، اے میرے رب تو مجھے حکم عطا فرما اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے نیک بندے ہیں، جو تیرے نیک قریب، جو تیرے قریب بندے ہیں، مجھے ان کے ساتھ ملا دے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے وہ بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے اور اپنی نعمتوں کا انہوں نے ذکر کیا جو اللہ نے عطا فرمائی۔ اور یہاں پر یہ جو آیت نمبر 80 ہے، یہ آیات شفا میں سے ایک آیت ہے۔ اس کو پڑھ کے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس کا جو ہے ورد کوئی بندہ کرے جو بیمار ہو اور اللہ تعالیٰ اسے اس دعا کے ذریعے اور آیت کریمہ کے ذریعے اور سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کر کے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دینے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ مجھے رسوا نہ کرنا، یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال بھی کام نہیں آئے گا، دولت بھی کام نہیں آئے گی اور بیٹے بیٹیاں بھی کام نہیں آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے حضور اپنا حاضر ہوئے سلامت دل لے کر، پاک صاف دل لے کر، اس حالت میں رب کے پاس آئے کہ ان کے دل پاک صاف تھے، اس میں شرک نہیں تھا، اس میں گناہ نہیں تھے، اور خالص اللہ رب العزت کی عبادت اور اللہ رب العزت کی ہی ان کے دل میں طلب تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ تو قلب سلیم جو ہے یہ اللہ کے بندوں کو عطا ہوتا ہے، اور جب آپ اللہ کے رستے پر چلتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں، خالص اللہ تعالیٰ کو عبادت کرتے ہیں، تو دل جو ہے پھر پاک صاف ہوتا ہے اور اس کو قلب سلیم یہاں پہ فرمایا گیا۔ اور اسی طریقے سے آگے چلتے ہوئے جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کی، پیارے بندوں کی باتیں جو ہے وہ یہاں پہ بیان فرمائی ہیں۔ اور پھر نوح علیہ السلام کا واقعہ آیا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو جا کر بولا کہ میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نبی بن کے آیا ہوں۔ اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا، ہود علیہ السلام کا۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے ہر جو اللہ کے نبی ہیں انہوں نے اپنے قوم کو یہی حکم دیا، یہی تبلیغ کی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، میں تو صرف اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، کہ جو کچھ میں تو تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، نہ مال مانگ رہا ہوں، نہ دولت مانگ رہا ہوں، نہ عہدہ مانگ رہا ہوں، کوئی اور چیز نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرا رب دینے والا ہے، میں تو صرف اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں۔ تو اور پھر جو ہے وہ یہاں پہ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے پیارے بندوں کی باتیں جو ہیں وہ بیان فرمائیں، اور جو ان بندوں نے، ان لوگوں نے، کفار نے کہا کہ ہم ان کو جو ہے وہ تکلیف میں ڈالیں گے، ہم ان کے اوپر جو ہے وہ مصیبت کریں گے، تو پھر اسی طرح سے قوم سمود کا واقعہ آتا ہے آیت نمبر 141 کے اندر، اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، کہ جب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بولا کہ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، میں تو اللہ کا انی لکم رسول امین، میں امانت والا اللہ کا رسول ہوں، یعنی کہ میں خیانت نہیں کرتا، فاتقوا اللہ واطیعون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ اس کی اطاعت کرو۔ اور پھر وہی بات جو پچھلی آیت میں فرمائی تھی کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرا رب دینے والا ہے، تو تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور جو ہے تم زمین کے اندر جو فساد کرنا جو ہے وہ بند کرو، اور کہنے لگے کہ تم تو جادوگر ہو اور کچھ نہیں ہو، اور تم ہماری طرح کے ایک انسان ہو، تو تمہارے پاس کوئی نشانی ہے تو لے کے آؤ، کوئی معجزہ ہے تو لے کے آؤ۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ شیخ عمل جو ہے وہ اونٹنی ان کے اوپر بھیجی تھی، اور اس کو حکم دیا تھا کہ جب اس کے کھانے پینے کا دن ہو تو کوئی بندہ اس کو ٹچ نہ کرے،
اور اس کو کھانے پینے سے نہ روکے، اور لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کی جو ہے وہ ٹانگیں کاٹ دی، تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اور پھر اسی طرح سے آیت نمبر 167 کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ جو ہے دوبارہ یہاں پہ بیان ہوتا ہے۔ ہم یہ واقعات پیچھے ڈیٹیل میں پڑھ کے آ چکے ہوئے ہیں، اس صورت کے اندر ان کو مختصراً دوبارہ بیان کیا گیا ہے، تو اسی لیے ہم اس کو مختصراً بیان کر رہے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کو لوط علیہ السلام نے بولا کہ میں تم لوگوں کے گندے کاموں سے میں بیزار ہوں، ربی نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے رب تو ہمیں ان سے بچا۔ تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی اور پتھر برسا دیے، اور جو ہے وہاں پہ اس طریقے سے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور فرمایا کہ اسی طریقے سے اصحاب الایکا آیت نمبر 176 میں کہ جو ہے شعیب علیہ السلام جو ہے ان کی قوم نے بھی اسی طریقے سے جھٹلایا اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا، بنانے کی کوشش کی اور آپ کی مخالفت کی۔ انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے وہ یہ تبلیغ کی، وازنوا بالقسطاس المستقیم، کہ تم اپنے ترازو سیدھے رکھو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو پورا وزن تول کر دو، جب تم خرید و فروخت کرتے ہو تو لوگوں کا حق نہ کھاؤ، اگر کوئی 1 کلو چیز خریدتا ہے تو اس کو 1 کلو پورا ہی دو، یہ نہیں ہے کہ اس کو کم کر کے دو۔ تو یہ اس قوم کے اندر یہ بیماری تھی۔ یہ آج اللہ ماشاء اللہ جو ہے ہمارے معاشروں کے اندر یہ چیز بھی عام ہوتی جا رہی ہے، ملاوٹ ہے، اس کے علاوہ کم تول کے بیچتے ہیں، تھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنا دین بیچ ڈالتے ہیں۔ تو یہ اس قوم کے اوپر اس وجہ سے عذاب آیا کہ وہ کم تولتے تھے، لوگوں کو پورا مال نہیں دیتے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ ان کے اوپر روح الامین اترے اور انہوں نے جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ عذاب ان کے اوپر لے کر آئے۔ آیت نمبر 95 کے اندر 94 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے پیارے حبیب، ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اور وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اے پیارے حبیب، اے میرے پیارے رسول، ہم نے آپ پر یہ قرآن جو ہے اس کو نازل کیا ہے، اس کو آپ پر بھیجا ہے، اور بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور اس کو ہم نے روح الامین یعنی کہ جبرائیل کے ذریعے بھیجا ہے، وہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ کے قلب اطہر پر، آپ کے دل جو ہے اس کے اوپر ہم اس کو اتاریں، اور آپ کے دل کے ذریعے آپ کے دل پر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کو تبلیغ کریں، لوگوں کو سنائیں، بلسان عربی مبین، ایک بڑی پیاری زبان، کھلی زبان عربی کے اندر ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اور بے شک اس کا چرچا، اس کی مشہوری، اس کی باتیں اس سے پہلی کتابوں میں بھی تھی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اس کو کسی عجمی پر اتارتے، کسی غیر عرب پر اتارتے، یعنی کہ آپ کے علاوہ عرب کے باہر کے کسی بندے پر اتار دیتے جو کہ عربی نہ ہوتا، تو جب وہ بھی ان کو سناتا تو یہ اس پر بھی ایمان نہ لاتے۔ اور کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اور ہم نے یوں ہی جھٹلانا ٹھہرا دیا ہے ان مجرموں کے دلوں میں، کہ یہ لوگ جو مجرم ہیں، یہ ان کے اوپر کوئی بھی نشانی آ جائے، کوئی بھی معاملہ آ جائے، جو پھر بھی اللہ کے کلام کو، اللہ کے رسول کی تبلیغ کو یہ جھٹلاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آیت نمبر 214 کے اندر فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ ڈراؤ، یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ فرماؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کھانا بلایا، کھانے پہ ان سب لوگوں کو اکٹھا کیا، تو اس محفل میں آپ نے ان کو تبلیغ کی، اور اللہ رب العزت کے کرم سے حضرت علی کرم اللہ وجہ، جو کہ اس وقت ابھی ٹین ایجر تھے، تو سب سے پہلے وہ ایمان لے کے آئے۔ تو اس پر کافروں نے مذاق اڑایا کہ یہ جو ہے یہ بچہ آپ کا ساتھ دے گا۔ تو اللہ رب العزت کے کرم سے دنیا نے دیکھا کہ علی کرم اللہ وجہ کو وہ مقام ملا جو کسی اور کو نہ ملا۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حدیث پاک میں فرمایا، من کنت مولاہ فمولاہ علی، یا دوسرے الفاظ میں فعلی مولاہ، کہ جس کا میں سردار ہوں، جو مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار مانتا ہے، اپنا لیڈر مانتا ہے، تو وہ علی کرم اللہ وجہ کو بھی اپنا لیڈر مانے۔ اور فرمایا کہ جو علی سے بغض کرتا ہے وہ مجھ سے بغض کرتا ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی دنیا کے اندر ہی ان کو وہ مقامات عطا فرما دی۔
آگے چلتے ہیں، یہاں پہ یہ سورت ختم ہو جاتی ہے، سورہ نمل شروع ہوتی ہے۔ النمل جو ہے یہ مکی سورہ ہے، 27 اس کا نمبر ہے، اور اس کی 93 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، توسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشریٰ للمؤمنین، کہ یہ آیتیں ہیں قرآن پاک کی کھلی آیتیں ہیں روشن کتاب کے اندر، اور یہ ہدایت ہے اور یہ خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ اور مومنین کون ہیں؟ اب یاد رکھیے کہ ہم نے سورہ مومنون سے لے کے آج تک آپ کو بار بار مومنین کی نشانیاں بیان ہو رہی، اور ان میں جو ایک خاص بات ہے وہ یہاں پہ پھر ریپیٹ ہو رہی ہے، اس کو سنیے۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، اپنے وقت پر ادا کرنا، اپنے گھر والوں کو سکھانا، اور سب کے ساتھ مل کے اس کو ادا کرنا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت یعنی کہ قیامت والے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر یہ یقین ہے کہ ہم نے دوبارہ کھڑے ہونا ہے، اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور قیامت والے دن رب کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے، اور اس دن جو ہے وہ سب لوگ جمع ہوں گے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور یہ کفار کی بات ہو رہی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ بس یہاں پہ مر کے مٹی ہو جائیں گے اور کوئی ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے ان کے اعمال جو ہیں، ان کے کام جو ہیں، ان کو اچھے لگتے ہیں۔ they feel they are the best people, they feel that they are doing the good deeds، اپنی طرف سے وہ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھٹک رہے ہیں، وہ اپنے ہی خیالوں میں پھر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ نے عذاب اور آخرت میں بڑا نقصان ان کے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے حکمت والے علم کی طرف سے، علم والے کی طرف سے۔ اور پھر اس کے آگے اگین آیت نمبر 7 سے موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ جب ان کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کوہ طور پر بلایا اور فرمایا کہ اے موسیٰ انی ان اللہ العزیز عزیز الحکیم، آیت نمبر 9 میں، یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم، کہ اے موسیٰ میں تمہارا اللہ عزیز الحکیم، یعنی کہ میں تمہارا رب ہوں جو عزیز اور حکمت والا ہوں۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنا جو ڈنڈا ہے اس کو نیچے پھینکو، یعنی کہ ان کو وہ معجزات عطا فرمائے۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی داؤد کو اور سلیمان کو علم عطا فرمایا، ان کا معجزہ ان کا علم تھا۔ اور وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادی، تو وہ جو ہے انہوں نے اپنے رب کے سامنے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ جس میں تیری ساری خوبیاں تیرے لیے ہیں، کہ جن کو تو نے فضیلت بخشی۔ ووارث سلیمان داود، اور داؤد علیہ السلام کی جو نبوت تھی اس کا وارث سلیمان علیہ السلام کو بنایا گیا۔ ان کے اور بھی بہت سارے بیٹے تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی ملی اور حکومت بھی ملی۔ اور یاد رکھیے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی عطا فرمائی اور ان کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ اور یہاں پہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ یا ایھا الناس، وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، تو لوگوں کو انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنا جو علم تھا اس کے بارے میں بتایا کہ میرے رب نے مجھے پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی ہیں، کہ I can speak the language of birds۔ تو وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم مجھے عطا فرمایا ہے۔ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ، بے شک یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا شکر ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّیْرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جن جو ہیں، جتنے بھی جنوں کے لشکر تھے، بڑی بڑی جماعتیں اور فوجیں تھیں، ان کو سلیمان علیہ السلام کے اندر ان کو مطیع کر دیا، مسخر کر دیا، ان کے کنٹرول میں کر دیا۔ اور اسی طرح سے آدمی اور ان کے لشکر بھی، اور اسی طریقے سے پرندوں کے لشکر بھی ان کے جو ہے وہ کنٹرول میں آ گئے۔ تو یہاں پر وہ واقعہ آتا ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ النمل ہے۔ اور یہ آیت نمبر 18 کے اندر جب یہ لشکر جا رہا تھا تو ایک میدان میں سے جا رہے تھے، تو اس وقت ایک چونٹی تھی، حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، تو یہ جب اس چیونٹیوں والی وادی اس علاقے کے قریب آئے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم،
تو چیونٹی جو تھی ان کی جو لیڈر تھی، جو اینٹس کی لیڈر تھی، اس نے اپنی تمام چیونٹیوں کو جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں ان کو بولا کہ اے چیونٹیوں بھاگ جاؤ، جلدی جلدی سے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر جو ہے وہ بے خبری میں تمہیں کچل ڈالے۔ ان کا لشکر جا رہا تھا تو اس چیونٹی نے ان کو بولا کہ جلدی جلدی سے اپنے جو ہے وہ اپنے بلوں میں، اپنے سوراخوں میں بھاگ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ان کے پاؤں کے نیچے آ کے ساری کی ساری ماری جاؤ۔ تو جب یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی طاقت بیان فرماتا ہے، فتبسم ضاحکا، یا بات سن کر جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام مسکرائے، اسماعیل، اور مسکرا کر بولے، ہنسے اس کی بات سے، اور پھر فرمایا کہ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، کہ اے رب تو مجھے شکر کرنے کی ہمت اور توفیق دے، مجھے شکر کرنا میرا نصیب فرما دے کہ جو اتنی نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں، مجھے اس چیونٹی کی زبان بھی سکھا دی، اور مجھے میرے اوپر ساری نعمتیں عطا کر دی ہیں، جو میرے ماں باپ پر احسان کیے ہیں، اور نیک عمل جو ہے وہ بھی عطا فرما جو تجھے پسند آ جائیں، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان نبی سلیمان علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ تو مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو شکر مانگنا جو ہے وہ بھی، شکر کرنا بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اور شکر کے لیے دعا مانگنا بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اور مانگنی چاہیے یہ دعا کہ شکر کرنے والے بندوں پر ہی رب راضی ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے یہ یاد رکھیے کہ یہ وادی نمل طائف سے 20 کلومیٹرز یا 30 یا 40 کلومیٹرز دور ہے طائف کے علاقے سے، اور اس کو ابھی بھی وادی نمل کہتے ہیں۔ اور یہ جو چیونٹی تھی یہ تمام چیونٹیوں کی سردار تھی، اور اس سے چند مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ہے وہ جو صحابہ ہیں، جو پیغمبر کے صحابی ہیں، اگر بے خبری میں ان سے کوئی کام ہو جائے تو ہو جائے، جان بوجھ کے ظلم وہ بھی نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ دور سے بھی سن لیتے ہیں۔ یہ چیونٹی، آپ ایک چیونٹی چھوڑیں، 1000 چیونٹیوں کو اپنے ہاتھ میں یا برتن میں ڈالیں یا پھر کان کے پاس کریں تو کوئی بندہ ہے جو ان کو سن سکے یا سمجھ سکے یا ان کی آواز کو ریکارڈ کر سکے؟ کسی بندے میں یہ طاقت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چڑیا سے بات کی، اونٹ سے بات کی، بکری سے بات کی، یہ ساری جو ہے جانوروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایتیں کی۔ ایک اونٹ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مالک مجھے بڑا مارتا ہے، وہ مجھے بھوکا پیاسا رکھتا ہے، میرے سے کام بھی لیتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں احادیث میں موجود ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس اپنے پیاروں کے جو معجزات ہیں ان کو بیان کر رہا ہے کہ اتنے میلوں سے، کہا جاتا ہے کہ یہ 5 یا 6 میل یا 3 میل دور سے جو ہے سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز سن لی تھی، اور اس وقت انہوں نے اپنے لشکر کو کہا کہ رک جاؤ۔ یہ عظیم الشان لشکر جس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ تھے، جن تھے، اور اس میں جانور بھی تھے، ان کو روک دیا اور کہا کہ جب تک یہ چیونٹیاں رستے سے پیچھے نہیں ہٹ جاتی، اپنے گھروں میں نہیں چلی جاتی، تو یہاں پہ رک جائیں۔ تو آج کل اتنی سائنس جو ہے وہ ترقی کر گئی ہے، ابھی تک سائنس کے پاس یہ نالج نہیں ہے کہ چیونٹی سے بات کر سکے اور یا اس کی آواز کو ریکارڈ کر سکے۔ تو یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو سلیمان علیہ السلام کو بخشا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے ہدہد، ایک پرندہ ان کے جو ہے وہ اس میں لشکر میں تھا، تو جب انہوں نے بلایا سارے اپنی ایک میٹنگ کے لیے، مختلف جو ہے جانور بھی اس میں سب لوگ موجود تھے، تو وہ پرندہ وہاں پہ موجود نہیں تھا، تو فرمایا کہ یہ ہدہد کہاں گیا ہے؟ اس کا ذکر آیا ہے قرآن میں، فقال مالی لا ارى الهدهد، یہ آیت نمبر 20 ہے، کہ فرمایا کہ کیا ہوا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا یہاں پہ، وہ کدھر چلا گیا، وہ غائب ہو گیا۔ لا اعذبنه عذابا شدیدا، میری اجازت کے بغیر وہ کیوں غائب ہو گیا؟ میں اس کو ذبح کر دوں گا یا اس کو تکلیف دوں گا، یا پھر میرے پاس کوئی کھلی دلیل لے کر آئے۔ تو وہ ہدہد جو تھا وہ تھوڑی دیر میں آ گیا۔ یہ ہدہد، اس کو عربی میں بھی یہی نام ہے، اردو میں بھی یہی نام ہے، انگلش میں اس کو وڈ پیکر کہتے ہیں، جو لمبی چونچ والا پرندہ ہوتا ہے، درختوں کے تنوں میں سوراخ بنا کر رہتا ہے۔ تو یہ جو پرندہ ہے، تھوڑے عرصے کے بعد، تھوڑے ٹائم کے بعد وہ آیا اور آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ میرے پر غصہ نہ کریں، میں جو چیز دیکھ کر آیا ہوں
اس کی خبر آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ تو وہ اس نے آ کے جو ملکہ بلقیس تھی، جو یمن کے علاقے کی ملکہ تھی، اور سبا کا علاقہ جو تھا، سیبا انگلش میں اس کو شیبا کہتے ہیں، وہاں کے علاقے کی وہ ملکہ تھی، اور آ کے اس کی خبر دی کہ وہ بڑا، اس کا تخت جو ہے، وہ اس کا تھرون جو ہے بہت بڑا ہے اور بہت خوبصورت ہے، سونے کا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ہیرے جواہرات لگے ہیں، اور ایک عورت ہے جو ان لوگوں پر حکومت کر رہی ہے، اور یہ قوم جو ہے سورج کو پوجتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر یہ شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہا کہ یہ سارا واقعہ جب بیان کیا تو جو سلیمان علیہ السلام تھے، انہوں نے فوراً فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم ایسے کرو، یہ میرا لیٹر لے جاؤ۔ اس کی طرف لیٹر بھیجا، اذهب بکتابی، آیت نمبر 28 کے اندر، اذهب بکتابی، جا تو میرا لیٹر لے جاؤ اس کے پاس، اور جا کے اس کے پاس چھوڑ کر آ، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی، اس کے 1000 کے قریب کہا جاتا ہے کہ اس کے محافظ تھے، اور بڑے ہی وہ جو ہے طاقتور لوگ تھے، اور اس لیٹر کو وہ پرندہ لے کے گیا، اور اس اڑتا ہوا اس کے روشن دان میں سے، جو اس کی کھڑکی میں سے گیا، اور اس کے بیڈ کے اوپر رکھ کے وہ لیٹر آ گیا۔ تو جب اس نے لیٹر کھولا تو اس کے اوپر لکھا ہوا جو ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ورس کے طور پر یہاں پر آتی ہے قرآن پاک کے اندر، یہ ایک آیت ہے، اور کہ یہ لیٹر جو ہے یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ جو کہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اس کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ میرے ساتھ جو ہے وہ تم جو ہے اللہ کے رستے پر آؤ، اور میرے حضور فوراً حاضر ہو جو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے۔ تو اس نے فوری طور پر، جو ملکہ بلقیس تھی، اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور سرداروں کو بلایا، اور کہنے لگی کہ یہ کیسا، کس طرح کا یہ مرسلہ ہے، یہ کس طرح کا لیٹر ہے کہ یہ جو کوئی بڑا ہی جابر، کوئی بہت بڑا حکمران لگ رہا ہے، اور مجھے بتاؤ کہ اس میں ہم کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ بولے کہ یہ جو بادشاہ ہے، اگر تم ہمیں حکم دو گی تو ہم اس کے ساتھ لڑیں گے، لیکن یہ جو ظالم بادشاہ جب کہیں پہ جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ، تو اس ملک کی عوام پر بڑی مصیبت آ جاتی ہے، شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آپ ایسے کریں کہ آپ اس کی طرف لیٹر بھیجیں اور اس کو تحفہ بھیجیں، اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، اس کی طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ تو وہ جو ہے انہوں نے ایک لیٹر بھیجا ملکہ بلقیس نے، اور اس کے ساتھ بہت بڑے بڑے تحفے بھیجے، تحفے تحائف بھیجے، اور بے شمار جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 500 غلام، 500 slaves، 500 slave جو ہے، اس کے علاوہ 1000 غلام تھے، زرعی لباس یعنی کہ چمکیلے لباس ان کو بھیجے، اور 500 جو ہے برکس جو سونے کی بنی ہوئی تھی وہ بھیجی، اور سونے جواہرات سے جڑا ہوا تاج، ایک تاج بھیجا جو سونے سے بنا ہوا تھا، اور اس کے اندر لال تھے، اس کے اندر ڈائمنڈز تھے، وہ بھیجا، اور یہ بہت ساری خوشبو اور مشک اور عنبر بھیجا۔ تو کہنے لگی کہ اگر وہ تو بادشاہ ہی ہیں تو میرا تحفہ بڑی خوشی سے قبول کر لیں گے، لیکن اگر وہ رب کے نبی ہیں تو مال و دولت کو نہیں دیکھیں گے۔ اب دیکھتی ہیں پھر وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو قصہ مختصر کہ ان کے پاس جب یہ آیا تو اس وقت انہوں نے بولا کہ جواب دیا کہ چلا جا واپس، ہمیں اس طاقت، اس مال کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم ان پر وہ لشکر لے کر آئیں گے کہ وہ ان لشکروں سے لڑ نہیں پائیں گے، اس فوج کے ساتھ وہ لڑ نہیں سکیں گے، اور ان کو ہم ان کے شہروں سے نکال دیں گے۔ تو اس وقت جب وہ ایلچی یا میسنجر واپس چلا گیا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو درباری تھے، جو ان کے وزیر تھے، جو سردار تھے، ان کو بلایا، جس میں جن بھی تھے اور اس میں اللہ کے ولی بھی تھے، اور بھی ہر طرح کی مخلوقیں تھیں، ان کو بلایا اور وہ اجلاس کیا، اور اس میں فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے پاس اس کا تخت اٹھا کے لائے، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آئے، اس کے آنے سے پہلے تم اس کوئین جو بلقیس ہے، ملکہ بلقیس ہے، اس کا تم تخت اٹھا کے، اس کا تھرون اٹھا کے میرے پاس لے کے آؤ۔ تو وہ جو ہے اس وقت جو ایک جن تھا، بہت بڑا جن تھا، وہ کہنے لگا کہ میں اس کو آپ کے پاس لے کے آؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ اس اجلاس کو ختم کریں۔ Before you finish this meeting, I will bring that throne to you۔ یعنی کہ اتنی میرے پاس طاقت ہے، اور کہنے لگا کہ میں جو ہے اس میں سے کوئی کمی بیشی بھی نہیں کروں گا، کوئی مال و دولت بھی کم نہیں کروں گا۔ تو پھر اس وقت ان میں سے ایک اللہ کا بندہ بولا، قال الذی عنده علم من الکتاب، یہ آصف برخیہ ان کا نام ہے، ان کا یہ ذکر ہے، جو اللہ کے ولی تھے۔ وہ کہنے لگے کہ جس کے پاس یہ کتاب کا علم تھا، وہ کہنے لگے
کہ آپ ایک پل سے پہلے اللہ کے حکم سے میں اس کو آپ کے پاس لے کر آ جاؤں گا۔ پھر جب سلیمان نے دیکھا تو وہ تخت اس وقت ان کے پاس موجود تھا۔ قال ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ اسی طریقے سے اس میں تھوڑی سی رد و بدل انہوں نے کر دی، اور ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے تو جب وہ ملکہ بلقیس ان کے پاس آئی اور اپنا تخت ان کے پاس رکھا ہوا دیکھا تو بڑی حیران ہو گئی، اور پھر وہ صحن میں آئی تو جو ہے اس کو سمجھا کہ یہاں پہ گہرا پانی، تو سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا فرش بنایا تھا جس کے نیچے سے پانی چل رہا تھا، تو اس کو دیکھ کر جو ہے وہ انہوں نے سمجھا کہ یہاں پہ پانی ہے، اتنا شفاف تھا، تو اپنی جو ہے وہ تھوڑی سی جو شلوار یعنی کہ جو کپڑا تھا اس کو تھوڑا سا اٹھایا تاکہ پانی میں بھیگ نہ جائے۔ تو اس کے بعد وہ چل کے وہاں پہ گئی اور کہنے لگی کالا ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، آیت نمبر 44، کہنے لگے اے میرے رب، میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا کہ تجھے چھوڑ کر ہم نے سورج کو خدا بنایا، تو آج میں اسلام قبول کرتی ہوں، اسلمت مع سلیمان، کہ میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مل کر اے اللہ تجھ پر ایمان لاتی ہوں، للہ رب العالمین، تو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہاں پہ ان کا واقعہ قرآن پاک میں ختم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ملکہ بلقیس تھی ان کے ساتھ میں سلیمان علیہ السلام نے شادی کی تھی۔ تو اس کے بعد اگلی آیت میں پھر جو قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں، اسے آگے چلتے ہیں۔ اور پھر اگر آیت نمبر 54 کے اندر جو ہے وہ پھر لوط علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ بار بار لوگوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی فطرت کو چھوڑ کر، حلال چیزوں کو چھوڑ کر، حلال جو رستے ہیں ان کو چھوڑ کر حرام جو ہے وہ سیکشولیٹی کی طرف چلے گئے، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور عذاب دے گا۔ ان لوگوں نے وہ کام کیا جو کائنات میں کہیں نہیں تھا، اور اسی طریقے سے ان کے اوپر جو عذاب آیا اس کا ذکر آتا ہے، اور یہاں پہ 19واں سپارہ ختم ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ نمل کے اندر ہی 20ویں سپارے میں، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کہ وہی ہے رب جس نے آسمان و زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا یعنی کہ بارش اتاری، اور پھر اس میں باغ بنائے اور رونق والے باغ اگائے جس کی تمہیں طاقت نہیں تھی۔ الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، تو اب بتاؤ تم، اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے لوگوں کے ضمیر کو، لوگوں کی عقل کو، لوگوں کی سوچ کو، کہ ذرا بتاؤ کہ کوئی اور خدا بھی ہے اللہ کے علاوہ۔ اتنی نشانیاں تمہیں بتا رہا ہوں، اتنی دلیلیں تمہیں بتا رہا ہوں۔ امن جعل الارض قرارا، کہ کون ہے جس نے اس زمین کو ٹھہرا دیا ہے، اور کون ہے جس نے اس میں تمہارے لیے نہریں اور دریا بنا دیے ہیں، وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے اس میں پہاڑ بنا دیے ہیں اور اس کے اندر تمہارے لیے سمندر بنا دیے ہیں۔ الہ مع اللہ، کوئی اور خدا ہے؟ بتاؤ تو کوئی اور خدا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شریک بنا لیتے ہیں، کوئی اور جو ہے وہ خدا بنا لیتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو غریب کی، جو بے کس کی، جو مجبور کی، جو مظلوم کی اور جو لاچار کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ کون ہے جو جب اس کو پکارتا ہے تو اس کی تکلیف کو وہ دور کر دیتا ہے؟ یہ رب ہی ہے۔ الہ مع اللہ، کون ہے جو یہ مصیبتیں دور کرنے والا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ امن یہدیکم فی الظلمات البر والبحر یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی الہ مع اللہ۔ یہ ذرا ان آیتوں کو ذرا غور اور تکبر اور تفکر کے ساتھ پڑھیے، اور ان میں ذرا ڈوب کے پڑھیے کہ کیسے دل کے اوپر ضرب آتی ہے، اللہ کی خشیت اور تقوی اور پرہیزگاری کیسے آتی ہے، اللہ کا خوف کیسے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، جو اندھیروں میں اور خشکیوں میں اور سمندروں میں اور جو ہواؤں کو چلانے والا ہے، اپنی رحمت کو بھیجتا ہے، یہ خوشخبریاں کون بیچتا ہے؟ یہ نعمتیں کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ الہ مع اللہ، کوئی اور خدا ہے اللہ کے علاوہ؟ کوئی اور خدا نہیں۔ تعالی اللہ عما یشرکون۔ پھر 64 آیت میں بتایا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جس نے خلق کو پیدا کیا، مخلوق
को पैदा किया? कौन है जो तुम्हें रिज्क उतार के देता है, आसमान से रिज्क तुम्हारे लिए उतारता है और तुम्हें जमीन में से भी रोजी अता फरमाता है? आ इलाहु मअल्लाह, बताओ तो कोई और खुदा है? अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? देयर इज नो गॉड, जो है अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं। कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो जरा कोई अपनी तरफ से कोई दलील भी लेकर आओ। और अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जो गैब जानने वाला हो मगर अल्लाह है, और वो जिसको चाहता है अपने इल्म जो है उसको अता करने वाला है, जिसको चाहता है अपना इल्म अता फरमा देता है, गैब भी देता है, शिफाअत भी अता फरमाता है, लेकिन उसकी मर्जी के बगैर किसी की मजाल नहीं है, किसी के पास कोई जाती इल्म नहीं है। ये सारे का सारा अल्लाह ताला का अता किया हुआ है। और फिर फरमाया कि तुम मुझे जुटलाते हो, जमीन में फिरो जरा, जाओ देखो कि जुटलाने वालों के साथ हमने क्या किया। और इसी तरीके से आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर जो है वो बयान फरमाते हैं आयत नंबर 82 में, व इज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्द, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है जिसको दाबतुल अर्द कहा जाता है, जमीन का एक जानवर होगा कि जब वो बात आएगी, जब क़यामत आने वाली होगी, तो उस वक़्त ये जो जानवर है जिसको दाबतुल अर्द यहाँ पे कहा गया, क्या कुरान पाक के अंदर, ये निकलेगा। तो कल्लिमुहुम अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून, तो ये जो जानवर है ये लोगों से बात करेगा उनकी जुबान के अंदर। ये क़यामत से पहले ये वाक़या होगा और कहा जाता है कि ये सफ़ा की पहाड़ी से निकलेगा और ये जानवर जो है ये लोगों से बात करेगा और उसका नाम कहते हैं कि ये जस्सासा है। और कुछ ये कहा जाता है कि कुछ सहाबा ने इसको देखा भी था। तो इसके पास ईसा मूसा अलैहिस्सलाम का असा और डंडा होगा और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी उनके उसके पास, और वो जो है वो लोगों से सवाल करेगा। और जो मोमन होगा, जो अल्लाह का बंदा होगा, उसकी जो पेशानी है उसके माथे पर ये उस डंडे के साथ टच करेगा जिससे यहाँ से नूर निकलेगा और ये उसके ईमान पर खात्मे की निशानी होगी। और काफरों की पेशानी जो है, काफिर जो लोग होंगे उनके फोरहेड के ऊपर अंगूठी के साथ टच करेगा और उसके ऊपर मोहर लग जाएगी जो इसके कुफर पर मरने की निशानी होगी। और ये क़यामत के नज़दीक आएगा और इसका निकलना हक है। और ये हदीस शरीफ में भी बयान किया गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सफ़ा के मकाम से निकलेगा। और फिर फरमाया कि उस दिन हम फिर तुम लोगों को जमातों की शक्ल में बुलाएंगे और फिर जो लोग हमारी आयतों को जुटलाते थे और वो उस क़यामत को देख लेंगे, फिर उनसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं रह जाएगी। और यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी, आयत नंबर 87, और फिर जब जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो ये लोग घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। ज़मीन और आसमान में जो कुछ है ये सब लोग, मगर जिसको अल्लाह चाहे, मतलब कहने का ये है कि सब लोग डर जाएंगे और जितने लोग जो है वो कब्रों में पड़े होंगे या जो कुछ भी, सब लोग जिंदा होंगे और अल्लाह ताला जिस तरह से चाहेगा उनको जिंदा करेगा। वतरल जिबाल तहसबुहा जामिदा, और वो देखेगा पहाड़ों को तो वो ख्याल करेगा कि वो जमे हुए हैं। वहिया तमुर्रु मर्र सहाब, और वो चल रहे होंगे बादल की चाल, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता चल रहे होंगे। यानी कि अल्लाह ताला इन पहाड़ों को भी चला देगा, इनको भी रेजा रेजा कर देगा, उनको ख़त्म कर देगा। और हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला ने जो बनाई है हिकमत से बनाई है, बेशक वो बहुत बड़ा जानने वाला है। और फिर फरमाया मन जा बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा, कि जो नेकी लेकर आएगा, जो एक अच्छी चीज़ लेकर आएगा, तो फिर उसके लिए नेकी का जो सिला है वो उससे बेहतर उसको मिलेगा। और उसके लिए वहुम मिन फज़ई यौमइज़िन आमिनून, उसके लिए रोज़े क़यामत की घबराहट से अमान है। ये आयत जो है मोमिनों के लिए खुशखबरी है कि जो लोग नेक लोग आएंगे अल्लाह के रास्ते में नेकियां लेकर, इस दुनिया में अल्लाह से डरते हुए, उसका खौफ करते हुए, जब रोज़े क़यामत आएंगे, कुफार के दिल तो फट रहे होंगे, उनकी आंखें फट जाएंगी और वो उनके दिल जो है वो धड़क रहे होंगे, लेकिन इस घबराहट से अल्लाह ताला अपने बंदों को जो है वो अमान देगा, उनसे महफूज रखेगा, अपने खासुल खास बंदों को जो है इस घबराहट से बचा लेगा। तो ये यहाँ पर उनके लिए, यहाँ पर इस आयत में ये बयान फरमाया गया। और जो लोग बुरे काम करते रहे तो उनको मुंह के बल घसीट कर, उनको इस तरह से पकड़ कर घसीटा जाएगा कि उनका जो मुंह है वो जमीन पर घिसट रहा होगा, और उस वक्त उनको पकड़ कर जो है वो लाया जाएगा और घसीट कर जो है उस मैदान के अंदर लाया जाएगा। और
मुझे तो यही हुक्म इन्नमा उमिरतु अन अअबुद रब्ब हाज़िहिल बलदा, मुझे तो यही हुक्म है कि मैं उस रब को पूजूं कि जिसने इस हुर्मत वाले शहर का जो रब है, वलहु कुल्लु शै, और उसी के लिए सब कुछ है, व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन, मुझे तो यही हुक्म है कि मैं मुसलमानों में से हूँ, मैं अल्लाह का हुक्म मानूं, व अन अतलुवल कुरआन, और ये कि मैं कुरआन की तिलावत करूं, फमन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सी, तो जिसको हदायत मिली उसके लिए ही वो हदायत है, और जो गुमराह हुआ तो वो गुमराही भी उसके लिए ही है। तो इसके बाद आगे सूरा कसस शुरू होती है और ये 20वें पारे में है, और इंशाअल्लाह ताला कल हम सूरा कसस 20वें पारे में से शुरू करेंगे। आज का जो हमारा दर्स है इसको हम कंक्लूड करते हैं। अल्लाह ताला सबका आना जाना कबूल फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंग्लिश की समरी के लिए इस्माइल आप। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So yesterday we discussed Surah Nur and how there's a system in place for Islamic law and how different types of punishments require a certain amount of witnesses. And so today we're moving on to Surah Furqan. So Surah Furqan has 77 verses and 6 ruku, and it starts with, "Blessed is he, Allah subhanahu wa ta'ala, who sent down this Quran as a criteria for our good and bad actions. And he has no children or parents and no partners. And the people who try to say that Allah subhanahu wa ta'ala has these relations are indeed lying." The kuffar asked, "Why does Muhammad sallallahu alaihi wasallam eat and drink? And why does he go to the marketplace like us?" And look at the things they say, that they have been misled, and they disbelieve even in the day of judgment and the hereafter. This is mentioned in verse 11. Allah subhanahu wa ta'ala says, "They do not have iman and they don't accept the knowledge." On the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala says, the kuffar will have their hands and feet bound and they will be thrown into hellfire. And they will be screaming and wishing for death, but Allah subhanahu wa ta'ala says, at that time they won't receive death. Verse 27, the wrongdoers, they will be biting their hands and they will be so angry on the day of judgment, wishing, "Why didn't I follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" And they would wish, "I wish I had not become friends with so-and-so person because they had led me astray." In verse 30, Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, "Ya Allah subhanahu wa ta'ala, the people have abandoned the Quran." And indeed, he's talking about the fact that people stopped learning it and stopped teaching it. And one sign of Allah is the idea of a barrier between different oceans. This is one of the physical signs of Allah that we can see. Where the Pacific Ocean and Indian Ocean meet, or other oceans, there's a physical difference, and one side of the water has a different temperature and salinity than the other side. So then we go on to say, the people who have their heads down towards the earth and they are humble, they are the blessed ones, whereas other people will fight with each other and insult each other in fierce debates. In verse 70, it moves on to the people who repent and seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, and they do good things, seeking to be righteous. Their bad deeds, Allah subhanahu wa ta'ala will turn into good deeds on the day of judgment. And when these people see something that is immodest or degenerate, they turn their eyes to protect their own sights. The people who want to receive a partner who is pious and to have good children should read the dua in verse 74. So in verse 74, there's the dua. It starts with Rabbana, and it goes on. This is for the people who want to have good children and want to be successful. So now that after this, we move on to Surah Ash-Shu'ara. So this has 227 verses and starts with Ta Sin Mim. In verse 2, it goes on with, the people who turn away from Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala says to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "I am responsible for guiding those people. You simply have to let them hear the message." In verse 10 onwards, it recaps the story of Musa alayhi salam and the Pharaoh, Fir'aun, Ramses II, and Bani Israel. In verses 69 onwards, it talks about the story of Ibrahim and the idol worshippers. And then verse 80, we have what's called the Ayat-e Shifa. It's a verse that will grant shifa, which is like a cure
for someone who's sick, so someone who's fallen ill, they should recite this verse. Verse 105 onwards, it recaps the story of Nuh alayhi salam and the people who denied his message and the great ark and the great flood. In verse 124, it talks about Prophet Hud and his story, where they stuck to the customs of their forefathers. And similarly, in verse 142, it talks about Prophet Saleh alayhi salam, then 160, Prophet Lut, 177, Prophet Shuaib. So all of these different stories, it touches on all of them, but we've already covered them all in detail previously. So this is just as a reminder. And then verses 194 to 196, Allah subhanahu wa ta'ala says, we have sent this book to you. He's talking to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We have sent this book to you in Arabic, so it is clear, so you may guide the Arab people. And then after this, we move on to Surah Namal. Namal is a surah with 93 verses and has 7 ruku. In verse 1, it starts with, these are clear verses from an enlightening book, or a book with nur, roshni. Allah subhanahu wa ta'ala says, the people who maintain their prayers and they pray with full intention and they give zakah, these are the people who will receive good news on the day of judgment. And the people who disbelieve, they are like people who are blind and lost. Indeed, they will receive the fruit of their actions on the day of judgment. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala holds every good and bad deed accountable to every person. In verse 16, Allah subhanahu wa ta'ala talks about Prophet Sulaiman, or Solomon in English, and how he's able to talk to animals, which is one of his special signs that he received as a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. As Prophet Sulaiman marched with his army, an ant in front of them told the entire ant colony to hide because there's an army approaching. And Prophet Sulaiman alayhi salam smiled because he understood the ant talking. And he said, I am grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for this blessing. Sulaiman alayhi salam stopped his entire army and he told them to wait until the ants had fully retreated into their anthills. Sulaiman alayhi salam realized that the hudhud, which is a kind of bird, it was not present. So he spoke and said, there will be a severe punishment if the hudhud does not come soon. And soon the hudhud approached and told Sulaiman alayhi salam, I found a woman who has a great throne and leads her and her people to prostrate and worship the sun. Sulaiman alayhi salam sent a letter to that woman and their people, and after she read it, he ordered a jinn to bring her throne into his palace. When she came to his palace, she was asked by Sulaiman alayhi salam, is this throne just like yours? And she responded, yes, it is like that. And when she was ordered to enter the palace, she uncovered her shins because she thought there was water on the floor. And indeed, it was just glass, but it was so smooth it looked like water. In verse 82, we move on to the Day of Judgment. Allah subhanahu wa ta'ala says there will be a creature called Dabatul Ard, which will come out of the mountains of Sifa, and it will talk to people in their own language. It will ask people questions, and then it will stamp mu'mins on the forehead with a sign of nur to show that they are mu'min, and the kafir with a black mark to show that they are kafir. Allah subhanahu wa ta'ala will make the mountains move and be destroyed on the Day of Judgment, and the people will keep looking on in shock. Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, I have been commanded to worship one God, Allah subhanahu wa ta'ala, and I am of the Muslims. And this is roughly where the surah ends, and tomorrow we'll go on to Surah Qasas. So thank you. Assalamu alaikum. जज़ाकल्लाह खैर इस्माइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। या अल्लाह, हमारा जन्नत में मंसूर फरमा, कुरान पाक में पढ़ने में, सुनने में, समझने में हमसे कोई गलती हो गई उसको माफ़ फरमा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान से मोहब्बत और कुरान की हिदायत को सीखना और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह, तेरे बंदे इस बाबरकत महीने में जो तेरे रास्ते पर चल रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, वो तेरी खुशी मांगते हैं, तेरी रज़ा चाहते हैं। या अल्लाह, तो उन पर राज़ी हो जा, हम सब पर राज़ी हो जा। आज जो है ये ऑस्ट्रेलिया और वो लोग जिन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया के साथ रोज़े रखे, उनके हिसाब से आज जो है ये ताक रात है। अल्लाह ताला इस ताक रात में, इस लैलतुल क़द्र में, और जब भी ये लैलतुल क़द्र इस महीने में नसीब आएगी, अल्लाह ताला हम सबको लैलतुल क़द्र जो है वो देखनी नसीब फरमा।
اور اس میں عبادت کرنی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام دینی اور دنیاوی معاملات درست فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد و علیہ وصحبہ اجمعین۔ جی کوئی سوال ہے آج؟